अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हम वतनों। अभी कल परसों मैं यूट्यूब पर बैठा था कि ये क्लिप मेरे सामने आ गया। इस क्लिप को मैंने देखा और जैसी कि मेरी तबीयत है चीज़ों को फिर एनालिटिकली या तज्जियकली देखने की, तो मैंने इसको फिर बुनियादी कली देखा कि इसमें बुनियादी कली शशि थरूर साहब जो हैं वो गुफ्तगू क्या करते हैं। अब कहने को तो ये मोहतरम जो हैं इंतहाई नफीस मिजाज के आदमी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बातें लॉजिक और दलाइल के साथ करते हैं, ऐसे हवा में गुफ्तगू नहीं छोड़ते। मगर इंटरव्यू के इस हिस्से में इनको न जाने क्या हो गया। अब जरा इनकी गुफ्तगू थोड़ी सी पहले गौर से सुन लें, फिर बात करते हैं। Your recent speech at the Oxford Union went viral online. Millions of people watched you make the argument for British reparations to India, for a British apology to India for its colonial rule there. Let's have a watch. The ability to acknowledge a wrong that has been done, to simply say sorry, will go a far, far, far longer way than some percentage of GDP in the form of aid. Powerful words there by you, which won the day in that debate. Don't you worry, though, that one day, in the years to come, an independent Kashmir may ask India for similar reparations and a similar apology based on the same line of argument you advanced there, based on the fact that the Indian government, Indian armed forces, wreaked violence, havoc, destruction in Jammu and Kashmir in recent decades? I think purely... तो आपने यानी कि मेन लॉजिक और गुफ्तगू यानी कि जो थी मजे की वो सुन ली कि शशि थरूर साहब ने इंग्लैंड में जाके अंग्रेजों से कहा कि जनाब आपने हिंदुस्तान को जो अपनी कॉलोनी बनाया, हिंदुस्तान के ऊपर जो आपने अपना राज कायम किया, हिंदुस्तान के ऊपर जो भी आपने मजालिम वगैरह किए हैं, तो आप मेहरबानी कीजिए हिंदुस्तान के लोगों से एक बार सॉरी कह दीजिए कि भाई साहब हमने आपके साथ ज्यादती की, हमने आपको अपना गुलाम बनाया, आपको इस तरीके से बला बला बला, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आप हमें माफ़ कर दें, हम अपोलॉजी करते हैं। और उसमें उन्होंने वो भी दिए क्या कहते हैं ये इस तरीके से उस तरीके से। तो मेहदी हसन ने बहुत ही यानी कि उस तरीके से मेहदी हसन को मैं ज़ाती तौर पे एक होता है ना कि पर्सनल या जो भी हो, खैर मेहदी हसन ने यहाँ पे जो बात की वो बड़े मज़े की है। मेहदी हसन ने कहा कि जनाब आपकी ये गुफ्तगू सुनकर मेरे जहन में एक सवाल उठा है, यानी कि ये भी मेरी तरह शरारती बच्चा रहा होगा कि जनाब आप जो हैं कश्मीर वाले अगर कल कला को आज़ाद हो गए आपके जबर से, आपके जुल्म से, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि कश्मीरी भी आपकी पार्लियामेंट में, आपकी यूनिवर्सिटी में आकर ये कहें कि जनाब हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर जो मजालिम किए हैं, कश्मीर को जो महरूमियाँ दी हैं, उसके लिए हिंदुस्तान को भी सॉरी करनी चाहिए। अब यानी कि ये सिंपल आप अगर देखें, यानी कि आप एक स्टेट लेते हैं, एक पोजीशन लेते हैं, एक दो मुख्तलिफ या दो वाक़ियात या दो कहानियाँ जिसमें सेम करैक्टर्स हैं, एक करैक्टर दूसरे करैक्टर के ऊपर कब्जा किए हुए है उसको अपना और दूसरी कहानी में भी एक करैक्टर दूसरे करैक्टर के ऊपर कब्जा, दोनों जगह पे ऑपरेशन है, दोनों जगह पे जुल्म है, दोनों जगह पे सब कुछ है। मगर यहाँ शशि थरूर साहब जो हैं उनकी वो सारी की सारी निफासत, लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, राइट्स की जंग और ये सब कुछ जो है उसको न जाने अचानक क्या हो जाता है। और उसके बाद ये हिंदुस्तान की ऑपरेशन को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जुल्म उस वक्त बुरा है जब कोई दूसरा करे। जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज हुकूमत कर रहा था वो बुरी थी, हम कश्मीर के ऊपर कर रहे हैं ये अच्छी है। अंग्रेज हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन को जेल में डालता था, हिंदुस्तानी फ्रीडम फाइटर को जेल में डालता था, उसको कोड़े मारता था, वो बुरा होता था। हम कश्मीरी फ्रीडम फाइटर को जेल में डालते हैं, उसको कोड़े मारते हैं, ये अच्छा होता है। अंग्रेज फ्रीडम फाइटर के बीवी बच्चों के ऊपर उनको जुल्म करता, भूखा मारता वगैरह वगैरह कुछ भी करता, वो बुरा होता था। जब हमारी फौज ये सब कुछ कश्मीर में करती है तो ये अच्छा होता है, क्योंकि ये इंसानियत की बेहतरी के लिए हम करते हैं। आपको इस बात का अंदाजा नहीं, यानी कि शशि थरूर साहब इस हिस्से में
یہ بات کرنا چاہ رہے تھے صاحب. اچھا پھر مہدی حسن نے کہا کہ جناب آپ کی فوجیں جو کشمیر کے اندر ظلم وغیرہ کرتی ہیں, نہتے کشمیریوں کو اپنے ظلم کا شکار بناتی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو محترم فرماتے ہیں نہیں جی وہ تو ایسا نہیں ہوتا, ان کو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, پنشمنٹ ہوتی ہے, بلا بلا بلا, وہ جیسے ہوتا ہے. انگریز بھی تو یہی کہتے تھے 1947 سے پہلے, انگریز بھی تو یہی کہتے تھے جناب ہمارا انگریز کہاں ایسے ظلم کرتا ہے, اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہم اس کو سزا دے دیتے ہیں. یعنی آپ ہو سکتا ہے آپ انڈین ہو, آپ کسی بھی ملک سے ہو سکتے ہیں, ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنی مورالٹی کو کسی چیز سے سبجیکٹو نہیں کرنا چاہیے. اپریشن بری ہوتی ہے, چاہے وہ کشمیری کے اوپر ہو چاہے وہ ہندوستانی کے اوپر ہو. ریپ ہمیشہ برا ہوتا ہے, کرنے والا کوئی بھی ہو کسی کا بھی رہا ہو. کسی کو ان کے حقوق سے محروم کرنا بری بات ہے, انہیومن ہے, چاہے پھر وہ کرنے والا انڈیا ہو یا کرنے والا گریٹ برٹن. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ انڈین ہیں تو جب انڈین یہ کریں تو آپ اس کو ہر طریقے سے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں. اٹ مینز دیٹ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مورالٹی, آپ کی اخلاقیات 0/0, آپ کو اچھے اور برے کی بیسیکلی تمیز نہیں ہے. آپ کی مورالٹی, آپ کی اخلاقیات, آپ کے تمام اصول, آپ کی تمام انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ صرف ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ میں اور اس کے میں, چونکہ میرا ملک مجھ سے جڑا ہے, اسی لیے جب میرا ملک کشمیریوں کے اوپر ظلم کرتا ہے تو میں اس کو ظلم نہیں سمجھتا ہوں. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا ملک یہ کشمیریوں کو اس طریقے سے مارنا, ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنا, یہ کشمیریوں کے بھلے کے لیے ہوتا ہے. کشمیریوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ بھی سمجھو ہندوستان کشمیریوں کو ایک سروس دے رہا ہے, سرونگ, یہ آرگیومنٹ ہے ششی تھرور صاحب کا. ان ادر ورڈز یعنی کہ اب اس کے اوپر یعنی کہ آپ کس طریقے سے, آپ کیسے کسی بھی مورالٹی کو یا کسی چیز کو کس طریقے سے بلڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار کون لوگ ہو آپ, کس طریقے کی گفتگو کرتے ہو. یعنی کہ ایک بری چیز کو, ایک غلط چیز کو ڈیفینڈ کرنا, مطلب یہ اتنے پڑھنے لکھنے کا فائدہ کہ اگر آپ بیٹھ کر ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں, آپ کی ساری انڈرسٹینڈنگ, آپ کا سارا فلسفہ, آپ کا سارا لاجک, آپ کا سب کچھ یعنی کہ وہ اس ایک نقطے پر آ کر پتہ نہیں ہاؤ یو کین ڈو اٹ. خیر یہ لوگ کرتے ہیں, یہ لوگ اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں. یعنی کہ میں کافی عرصے سے تاریخ پڑھنے, فلسفہ سمجھنے, ورلڈ پالیٹکس دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم جو کرتے ہیں وہ برا نہیں ہوتا. ایوری کنٹری سیز دا سیم تھنگ. تمام ممالک یہ مظالم بھی کرتے ہیں, دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب جب ہم کرتے ہیں ایسا تو یہ انسانیت کے لیے ایک بہترین عمل ہوتا ہے, یہ انسانیت کے مفاد میں ہوتا ہے, یہ انہیومن نہیں ہوتا. لیکن جب دوسرا یہی سب کچھ کرے پھر یہ انہیومن ہوتا ہے. انڈیا جب کشمیر میں کرتا ہے تو برا نہیں ہوتا, دوسرے ممالک جب دوسری جگہوں پر کرتے ہیں وہی سب کچھ تو وہ ممالک کہتے ہیں ہم یہ انسانیت کو سرو کرنے کے لیے, انسانی اقدار کو محفوظ کرنے کے لیے, ہائی مارل گراؤنڈز کے لیے وغیرہ وغیرہ مختلف ایکسکیوزز اور اس طریقے کے لاجکس دلائل دے کے ثابت کریں گے کہ یہ غیر انسانی عمل جو ہم کرتے ہیں وہ کتنا ہی ضروری, وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے. مطلب ہے کہ اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی برے کام کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں, اور یہی اس حصے میں ششی تھرور صاحب کر رہے تھے. حالانکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ کہیں گے کہ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, جیسے ان کی انگریزی میں کہتے ہیں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. مجھے پتہ نہیں ہے زیادہ, بٹ
I say sorry to Kashmiris. آپ کہہ دیتے یہی بات کہ بھائی کم از کم میں کشمیریوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میرا ملک ان کے اوپر یہ مظالم کر رہا ہے، میرا ملک ان کو ان کے حقوق سے محروم کر رہا ہے. آپ انگریزوں سے جا کے تو معافی طلب کر رہے ہیں جن مظالم کے لیے، جن باتوں کے لیے. جب آپ کا ملک وہی سب کچھ کرتا ہے تو پھر آپ مختلف ایکسکیوزز گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہی یعنی کہ سیم ٹو سیم اگر آپ ان کے انٹرویو پہ واپس جائیں تو وہاں پہ کہتے ہیں یہ ایک لفظ سوری اتنا ہی کہہ دیجئے. وہ ایک لفظ آپ سے نہیں کہا گیا، آپ دوسروں سے کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایٹ لیسٹ بندہ کر کے ہی دکھا دیتا ہے. آپ کا پورا کنٹری ایک طرف، آپ خود جو بات ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ خود جس نقطے کے اوپر، جس دلیل کے اوپر آپ خود یعنی کہ جو پوزیشن لے کر کھڑے ہیں، کم از کم اس پوزیشن کے مطابق خود تو بیہیو کیجئے. لیکن نہیں، خود بیہیو نہیں کرنا. یعنی کہ میں خود اپنی تھیوریز کے اوپر، میں خود اپنے لاجک، اپنے دلائل، اپنے فلسفے کے اوپر بلیو نہیں کرتا. میں خود اپنی آرگومنٹس کو میں خود نہیں مانتا ہوں، میں اپنے دلائل کو خود نہیں مانتا. لیکن آپ کو یہ میرے دلائل ماننے ہوں گے، آپ کو میرا فلسفہ، میرا لاجک، میرے پولیٹیکل ویوز آپ کو ماننے ہوں گے. میں اپنے پولیٹیکل ویوز کو، میں اپنے دلائل کو، میں اپنی بات کو، میں اپنی گفتگو کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں. اس لیے میں سوری نہیں کہوں گا، بٹ انگریزوں کو سوری کہنا چاہیے ہندوستان کے لیے. خیر، اگر آپ کو یہ میرا ولاگ اچھا لگا لائک کیجئے. خوش رہیے، خوش رکھیے. خدا حافظ.